کارپوریشن کی اسکولوں کے حالات بہت زیادہ دیگرگوں ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، اور تعلیمی اعتبار سے ہمارے بچے جو پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چھٹی اور ساتویں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کو اردو پڑھنا نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے غریب مزدور بھی جو ہے اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرے، اس کے لیے ان کو لمبا لمبا ڈونیشن دینا پڑتا ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اگر پرائمری اسکولوں کی تعلیم صحیح معنوں میں اچھی ہو جائے جیسے پہلے کبھی تھی، تو یہ جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے فکر مند ہے، ان کو پرائیویٹ اسکولوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ اس بات کا چرچا سال ڈیڑھ سال پہلے میری دادا بھوسے صاحب سے ہوئی تھی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہی کے پاس جو ہے یہ منسٹری آ گئی ہے، تو آج صبح ہم نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد جو بھی ان سے گفتگو ہوئی، اس کے پس منظر میں ہم نے یہ طے کیا کہ اب اسکولوں کا سروے کریں گے، وزٹ کرنے کے بعد اسکولوں کی کیا ضروریات ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور اسکول میں تعلیم کیسی ہوتی ہے اس بات کو بھی دیکھیں گے، اور اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ مڈ ڈے میل کے نام پر بچوں کو جو کھچڑی دی جاتی ہے، جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج 2 اسکولوں کا دورہ کیا، تو وہاں پر جانے کے بعد معلومات یہ ملی کہ 7 کلاسوں میں 2 ٹیچر ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب پڑھانے والے ٹیچر ہی نہیں رہیں گے تو بچوں کو پڑھنا لکھنا کہاں سے آئے گا؟ لوگ اپنے بچوں کو کیوں وہاں داخل کریں گے؟ اس کے بعد بھی ہم نے بچوں سے ملاقات کی۔ کچھ اسکولوں میں تو ایسا ہے کہ انہوں نے مان دھن پر ٹیچر رکھا ہے اور ان سے پڑھوا رہے۔ ابھی جو ہے ایک اسکول میں جو ہے 4 مہینہ پہلے 2 ٹیچر تھے، ابھی 2 اور ملے، 4 مہینہ پہلے تو 4 ہو گئے، لیکن آج بھی وہاں ان کو 3 ٹیچروں کی ضرورت ہے۔ دوسری اسکول میں ایسا ہے کہ صرف 2 ہی ٹیچر ہیں اور ان کو بھی جو ہے 16 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ایسے حالات ہیں، تو ظاہر بات ہے کارپوریشن کی اسکولوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ تعلیمی حالت ظاہر بات ہے اس پس منظر میں آپ دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم نے بچوں سے پڑھوا کر کے، اسی طرح جو ہے لکھوا کر کے ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تعلیمی صلاحیت کتنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے وہاں لیٹرین ہے نہیں ہے، پیشاب کرنے کی جگہ ہے نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر جو ضروریات ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے جائزہ لیا۔ پورے شہر میں جتنی اسکولیں ہیں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا سروے کریں گے، اور سروے کرنے کے بعد جو ہے ہم ان اسکولوں کی پہلے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد تعلیمی طور پر جو ہے معیار بلند ہو اس بات کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری جو ہے بچوں کے سرپرستوں سے گزارش ہے کہ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کا تعلیمی جائزہ لیں، ان سے پوچھیں کہ آج آپ کو پڑھایا گیا نہیں پڑھایا گیا، اور پڑھایا گیا تو کیا پڑھایا گیا، اور ہوم ورک دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری سرپرستوں کی بھی ہے۔ آج ہمارے سرپرست حضرات اپنے بچوں کی تعلیمی لائن سے بالکل بے فکر ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے، تعلیمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سرپرست حضرات جن باتوں کی نشاندہی کریں گے، ہم ان چیزوں کو درست کرنے کی، اس کی اصلاح کی پوری کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مالیگاؤں پرائمری اسکولوں کا معاملہ اتنا بہتر ہو جائے کہ آج جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو روشن مستقبل ملے، ایسے لوگ اپنے بچوں کو پرائمری اسکولوں میں پڑھوا کر کے ان کے لیے روشن مستقبل کی فکر کریں۔ ماضی میں ایسا تھا کہ کارپوریشن کی پرائمری اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے میرٹ لسٹ میں آتے تھے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے بچے کبھی میرٹ لسٹ میں نہیں آئے۔ آج معاملہ کچھ الٹا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے ہم نے فکر کی ہے کہ ہم لوگ اب تمام اسکولوں کا سروے کریں گے اور اس نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔